شوہر اپنی بیوی سے ملاقات یعنی ہم بستری کرے، تو اس میں بہت سے لوگ، حالانکہ قرآن میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طریقے سے چاہو انہیں، مطلب جو تو فأتوا حرثکم، انہیں جس طریقے سے چاہو یعنی کھیتی کرو جو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ اتنے الٹے سیدھے طریقے ہو جائیں کہ جس میں طبی اعتبار سے بھی نقصان ہے، جسمانی نقصان بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے اثر اس کی آنے والی نسل پر، اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ بہت سے الٹے سیدھے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور الٹے سیدھے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ وہ الٹے سیدھے طریقے استعمال کرنے سے کہیں نہ کہیں جسمانی پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں پھر وہ غلط بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنا اجالا نہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ اجالا ہو، جس سے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک دم جو ہے شرم محسوس ہو، اور اگر اجالا کر بھی لیا جائے تو پھر اتنی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایک دوسرے کے جسم بالکل ننگے نہ ہوں، ایک دوسرے سے بالکل ننگے جسم کر کے اور پھر ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں تو یہ غلط ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اولاد بے حیا پیدا ہوں گی اگر ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھتے ہیں اور دونوں بالکل برہنہ ہو گئے، مادرزاد ننگے ہو گئے، اور پھر وہ ہم بستری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے جسم کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریں ایک دوسرے کے جسم پر پڑتی ہیں، تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں اس کی آنے والی اولاد پر پڑتا ہے، یعنی اولاد جو ہے وہ بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ پھر دعا کراتے ہیں، تعویذات کراتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ضدی، بڑا بے حیا ہے، بڑا بدتمیز ہے، اس کے لیے کچھ دعا کر دیں۔ تو اس کے شروع سے ہی ہم کو یہ لے کر کے چلنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ ہماری اولاد بے حیا پیدا ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم بستری فرماتے تو چادر ڈال لیا کرتے اوپر سے، یعنی چادر اوڑھ لیا کرتے۔ چادر اوڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم مکمل برہنہ نہیں رہتے تھے، جسم برہنہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، تو آقا چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ڈھک لیا کرتے تھے جسم کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک کپڑا جو ہے الگ کیا جائے، اس کے بعد میں جو ہے جسم کو کپڑے سے ڈھانک لیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔